بہادر میں کتنے اعلان ہوئے ہوں گے، کوئی اعلان ہوا ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مکان سے ذات کا یہ اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، نشانی بتلا دی، ذات بتلا دی، کسی مسجد میں اعلان ہوا۔ حضرات ایک اعلان سنو، ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اس کا نام یہ ہے، کپڑے اس رنگ کے، جوتا اس رنگ کا پہن رکھا ہے، جسے ملے اسے فلانے مکان پہ پہنچا دے۔ اور لوگوں میں بھی پورا ربیع الاول میں ایک اعلان کرتا رہا ہوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی جس کو ملے میری جھولی میں لا کے ڈال دے۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، میں پورے 4 صوبوں میں تلاش کرتا کرتا یہاں آیا، رات کے 3 بجے میں انسانیت تلاش کروں کہ ضلع دے۔ نشانی کیا؟ اس میں بھائی بھائی کا پیار تھا۔ نشانی کیا؟ بہن روتی ہے دروازے پر آتی، ہنستی دروازے سے جاتی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت تھی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ نشانی کیا کہ حلال رزق تھا۔ خدائے پاک کی قسم، ایک کمانے والا ہوتا 10 کھانے والے ہوتے۔ حرام لقمار ہے، ولی سی نماز پڑھ دو، ولی سی پانی ختم کر دو، ولی صاحب پھوک مار دو، کس کے لیے؟ بچے نیک ہو جائے، پھوک مار دو۔ میں نے کہا خدا کی قسم، تو کام کر لو، تو کام کر لو، تو کام کر لو، پھوکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا کام 2 نمبر مال اپنے گھر میں لانا چھوڑ دو، اور دوسرا اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دو۔ میرے بچوں پہ رحم کر، اگر تو چاہتی ہے قبر میں میرا کفن، میرا جسم سلامت رہے، تو میرے بچوں کو بغیر نماز پڑھے روٹی پکا کے دے دے۔ جب باورچی خانے میں آٹا گوندے تو سر پہ دوپٹہ رکھ، خدا پاک کی قسم ہے، حلال رزق گھر میں لے کے آؤ، اور بیوی نماز پڑھ کے سر پہ دوپٹہ پہن کے باورچی خانے میں جائے گی، کھانے والی رابعہ بسریہ بن جائے گی، کھانے والا عبد القادر۔ ایک اور اعلان سنو حضرات، ایک ضرور اعلان سنو، یہ عام اعلان ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان جا کر میرے عزیزوں، جب جنازہ چرپائی قبر کے کنارے رکھی ہوتی ہے، اس وقت میرے عزیزوں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، یا گاؤں کا بڑا یا شہر کا بڑا اعلان کرتا ہے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، ورثاء موجود ہے، ہمارے سے رابطہ کرو، انشاءاللہ پورا پورا ادا کریں گے۔ یہ اعلان سب نے سنا ہوگا، لیکن ایک اعلان جو توجہ دلاؤ، نوٹس میں آپ کو دے کے ڈالو، یہ اعلان کسی نے نہیں سنا، سن لیا قبرستان میں جب اعلان ہوتا ہے حضرات، ایک میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے تو ہمارے سے لے لے۔ ہلکی سی قبر ہلی، میرے کا سونامی آ گیا، میرے کا طوفان زلزلہ آ گیا، ہلکی سی قبر ہلی، اتنا سا سوراخ ہوا، کفن میں سے ابا جان نے یوں آنکھ باہر نکالی، کہنے لگے مجید، بشیر، اشرف، اصغر اور میرے بیٹو، اللہ اکبر، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے چلے جاؤ۔ میرے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے؟ کیا کفور کی ڈوڈی نہیں تجھے دی؟ کیا بیری کے پتوں سے نہیں لایا؟ اللہ اکبر، بیری کے پانی سے نہیں لایا؟ کیا کہ گلاب کو تیری قبر میں نہیں ڈالا؟ کیا کفن نہیں دیا؟ کیا پھولوں کا؟ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان ساری برادری کو کوئی سمجھائے؟ وہ سوٹا لے کے فرشتے قبر میں آ کے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، جہنم کا گز لے کے کھڑے ہیں۔ اور میرے بچوں، تمہیں خدا کا واسطہ، میں تمہارا باپ ہوں، میرے پہ رحم کرو، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، برادری چلی جائے، رشتے دار چلے جائے، خاندان چلے جائے، لیکن چاروں بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ کے اتنا مجھے قرآن سناؤ، اتنا مجھے قرآن سنا کے بھیجو، تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے بچوں اتنا درود شریف پڑھو تاکہ فرشتے مسکرا کے مجھے کفن میں لپیٹ کے چلے جائے، اور میرے بچوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، ان کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ امیروں کی میں بات نہیں کرتا، اللہ ان کے پیسے میں برکت دے، اپنے جیسے غریبوں کی بات کرتا ہوں۔ جب تک اپنی بیوی کے ہاتھ میں 50,000 روپے پکڑا نہ دو، مرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم، سگے بھائی کے آگے جب تک چاول کی پلیٹ نہیں رکھیں گے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ اور یہ ٹینٹ تو شادیوں میں لیا کرتے تھے، اور گھر سے جنازہ اٹھا، یتیموں کی عزت اجڑ گئی، یتیموں کے دوپٹے چھڑ گئے، پوری برادری منرل واٹر کو تکیے، خطیب پاکستان
یتیمان سے پوچھا جا رہا ہے یخنی پیو گے سادہ کھاؤ گے مٹن کھاؤ گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ 3 بچیاں 4 دنوں میں باپ تلاش کر رہی ہے تو میت والے گھر میں دیسی مرغی سے روٹی کھا رہا ہے. دعا لمبی کر دو، دعا لمبی کر دو تاکہ کھانا تقسیم ہو جائے. دعا لمبی کرتے کرتے اللہ اکبر. عبدالحنان کو روتا دیکھ کے بچی ماں سے پوچھ رہی ہے ابی یہ مولوی کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹی تیرے باپ کے مرنے پہ تم یتیموں کو دیکھ کے رو رہا ہے. اچھا عبدالحنان جی میرے ابو کے مرنے پہ رو رہا ہے. پردہ ہٹا کے دیکھا ایک پلیٹ میں آدھے چاول میٹھے آدھے نمکین. اندر جا کے ہوکا بھر کے کہنے لگی ابی یہ تو پرسوں ابو کے ساتھ ایک شادی میں کھانے گئی تھی. ابھی ہمارے گھر کون سا برات ہے جو ہمارے گھر میٹھے چاول پکے؟ اللہ اکبر. ماں نے ٹھنڈا ہو کر برا کہنے لگی بیٹی تیرے باپ کی مغفرت کی دعا اتنی مہنگی ہو گئی جب تک میٹھے نمکین چاول نہ کھلاؤ کوئی دعا نہیں کرتا. بچی نے ہوکا مارا گھٹنوں کے بل ماں کی گود میں آ کے میری گری. کہنے لگی ابھی چاچے کو پوچھنے کی اجازت ہے. اب 3 دن ہو گیا ابو تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس حلق میں پانی کا گھونٹ نہ گیا. یہ کیسا چاچا ہے جو اپنے بھائی کے مرنے پہ زردے پلاؤ کھا رہا ہے؟ باپ میرا مرے میری ماں مرے میرے سامنے زردہ کھا کے دکھاؤ میرا کلیجہ کٹ جائے گا. کون سی غلامی کے چکر میں پڑو دکھاؤ تو صحیح غلامی. تمہیں فرانس کے اندر میرے عزیزوں توہین رسول یاد آ گئی کہ صبح توہین ہوگی ناراض نہ ہونا میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا میں کیا کروں؟ سنیوں کے اسٹیج کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا اعلان ہوا. حضرات زہرا کی چادر گم گئی تلاش کر کے دے. مجالس کے اندر سیدہ زہرا کی چادر کا اعلان ہوا. کربلا کے میدان میں کھو کے آ گئی. 2.5 ارب مسلمانوں کیسے تلاش کر کے لے آؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا حاجیوں کا گھر ہے عبدالحنان کا گھر ہے. میں نے کہا نمازیوں کا گھر ہے متقیوں کا گھر ہے پرہیزگار کا گھر ہے. میں اپنی بہن کی چادر لے کے آیا میں اپنی بیوی امی کی چادر لے کے آیا. سیدہ زینب نے ساری چادروں کو ٹھکرا دیا کہ وہ والی چادر لے کے آ جو سر پہ اوڑھ کے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جتنے آپ نے میرے کپڑے پہن رکھے ہیں میرے عزیزوں کلاس مارکیٹ سے اللہ اکبر کپڑے والے کی دکان سے لے کے آئے. جتنے آپ کے میرے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں جتنی آپ کی میری دھیرانیوں نے میری ماں نے میری بیوی میری بچیوں نے کپڑے بہنوں نے پہن رکھے ہیں سارے کے سارے میرے عزیزوں کپڑے کی دکان سے لے کے آئے. چلے جاؤ میرے عزیزوں حویلی بہادر شاہ چلے جانا میرے عزیزوں شور کوٹ چلے جانا جھنگ سٹی چلے جانا. کہیں تمہیں مکہ کلاس نظر آئے گا کبھی تمہیں مدنی گارمنٹ نظر آئے گا. اور چلو چلو پوری دنیا کو چیلنج ہے حویلی بہادر والوں نبی کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں. چلو صبح میرے ساتھ چلنا کسی ایک دکان سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا جوڑا ہلا کے دکھا دو. جو پگ پہن کے کربلا کے میدان میں علی اکبر اترا تھا جو پگ پہن کے جو امامہ باندھا تھا حضرت حسین نے جناب قاسم کو جو نانے کی پگڑی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں لے کے آیا تھا. اوے لوگوں حسین نیزی کے نی پہ چڑھا وہ امامہ شریف گم ہو گیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ پورا پاکستان تلاش کرو وہ پگڑی تمہیں نہیں ملے گی. مجھے آج پیر محمد شاہ صاحب بتلا رہے تھے فرمانے لگے میرے والد محترم ہمارے علاقے میں جلسہ تھا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بیان کرنے کے لیے تشریف لے آئے. گھر میں آ کے بیٹھ گئے. 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اللہ اکبر جلسہ سننے آیا تھا. آپ نے فرمایا میں اسٹیج پہ نہیں جاؤں گا. اپنی ٹوپی اتار کے رکھ دی زاروں قطار رونے لگ گئے. لوگوں نے وجہ پوچھی تکلیف ہے نہیں لوگوں نے وجہ پوچھی کیا ہوا زاروں قطار رو رہے تھے. کہنے لگے جاؤ جلسے والوں سے کہہ دو میں اسٹیج پہ کوئی نہیں آؤں گا. حضرت کلیم اللہ شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگے خدا کا واسطہ آپ کے ساتھ میں نے فیروزے میں جیلیں کاٹی ہیں اللہ کا واسطہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے آپ چلو کہ خدا کی قسم نہیں جاؤں گا میں. اللہ اکبر. میں اسٹیج پہ کیوں جاؤں؟ اللہ اکبر. ابھی ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میرا
منہ لوگوں کو دکھانے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ مخدوم صاحب صبح اٹھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، صبح اٹھتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی، بتاؤ کتنوں نے چینی کھانی چھوڑی، کتنوں نے موٹر سائیکل اپنے گھر کھڑے کر دیے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنوں نے آٹا کھانا چھوڑ دیا، کتنوں نے روٹی کھانی چھوڑ دی، اور میرے عزیزوں کتنوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا۔ یہ ایک بکواسات ہے۔ اس حکومت نے تمہیں سر پہ تاج پہنائے ہیں، پچھلی حکومت کو تم نے کتا بلا کہہ کے اتارا، اس سے پچھلی حکومت کو تم نے کتا بلا کہہ کے اتارا، اس کو کون سے تم نے سونے کے تمغے دے دیے۔ آنے والی پتہ نہیں کس انداز سے کس حال سے ہمارے سامنے آئے گی۔ سنو سنو حویلی بہادر والو، محفل حمد و نعت میں آنے والو، رب کعبہ کی قسم ہے، اے لوگوں خدا پاک کی قسم ہے، حکومتوں سے میرے عزیزوں قسمتیں نہیں بدلتی، حکومتوں سے میرے عزیزوں تقدیریں نہیں بدلتی، حالات میرے عزیزوں پیسے سے نہیں بدلتے، بلکہ حالات تو جناب محمد رسول اللہ کے مبارک طریقوں سے بدلتے ہیں۔ مولوی صاحب پسماندہ علاقے سے متوسط طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں ریڈی بان ہوں، نبی والا طریقہ اپناؤں یا میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ مولوی صاحب صبح میں بھٹا لگاتا ہوں، چھلی لگاتا ہوں، شکرکندی لگاتا ہوں، تھوڑے سے فروٹ مارکیٹ سے لے کے آتا ہوں۔ مولوی صاحب یہاں مویشیوں کی منڈی ہے، یہی سے جانور خرید کر یہی بیچ دیتا ہوں۔ مولانا بتاؤ میں کردار بناؤں یا اپنے بچوں کو بناؤں؟ اور میرے چاند اور میرے پیارے، کردار بنانے کے لیے مال کی ضرورت کوئی نہیں، کردار بنانے کے لیے اولاد کی ضرورت کوئی نہیں، کردار بنانے کے لیے عہدے کی ضرورت کوئی نہیں، کردار بنانے کے لیے شکل رنگ عقل کی ضرورت کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر پیسے کپڑے مکان دکان سے کردار بنتا تو بلال حبشی تو ناکام ہو جاتا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال ادھر آ جا۔ حضرت بلال تشریف لے آئے، سارے صحابہ موجود ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال تیرے گال اندر کیوں چلے گئے؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھے گا کملی والے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، کمر کے ساتھ تیرا پیٹ لگا ہوا ہے۔ حضرت بلال کو بلایا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، فتح مکہ کا اعلان ہو چکا، قرآن آ گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کی آیت آ گئی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، بلال حبشی کے پاؤں میں جوتا پھٹا ہوا، دوسرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا جو بلال حبشی نے خود سیا ہے، پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں ہے۔ بلال حبشی کے پاس وہ تہمد ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے، گھٹنوں تک مشکل سے وہ تہمد آ رہی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوپر چادر لے رکھی ہے، سینہ چھپائے تو کمر کھل جاتی ہے، کمر چھپائے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال، فرمایا آ جا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دے، اے میرا بلال یہ ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھتا ہوا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ صدیق نیچے بلال اوپر، عمر نیچے بلال اوپر ہے، عثمان نیچے بلال اوپر، نبی کا داماد علی نیچے بلال اوپر ہے، اسامہ نیچے بلال اوپر ہے، ابو ذر غفاری نیچے بلال اوپر ہے، طلحہ نیچے بلال اوپر ہے۔ اے بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی اپنے پھٹے پرانے لباس ٹوٹے جوتے میں بیت اللہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی توحید کے نغمے سنانے شروع کر دے، اللہ اکبر کہنا شروع کر دے۔ جب بلال حبشی نے توحید کے پھلیرے بلند کیے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیکھو مکے والوں، مدینے والوں، عرب والوں، عجم والوں، حویلی والوں، پیر کا جوتا ٹوٹا، تن پہ کپڑا پھٹا ہوا، منہ کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، زبان کے اندر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکدن آئی ہوئی ہے۔ بلال حبشی کو میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے بتلوانا چاہتا ہوں، اے لوگوں جس کے دل کے اندر میری تباہ تابعداری آ جائے، اس کا پھٹا ہوا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں غلام رسول نظر آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے میں گلا نہیں کرتا، کیونکہ میری بات روزانہ میرے عزیزوں میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں جاتی ہے، ہر کوئی میری بات کو سنتا ہے، لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ہے، مجھے دکھ اس بیٹی پہ نہیں ہے، مجھے اس لاڈلی پہ، اس مانو پہ، اس بچی پہ دکھ نہیں ہے جو حور بن کے سفید لباس پہن کے ملتان کے روڈ پر آ گئی، مجھے تو دکھ اس باپ کی غیرت پر ہے جس نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال کر حضور کے جلوس میں نکال کے رکھ دیا، مجھے تو اس باپ پر افسوس آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اے لوگوں تم اسے کتی
نہ کہو، تم اسے کنجری نہ کہو. پتہ نہیں کس ماں کی گود میں اس نے آنکھ کھولی تھی، پتہ نہیں کون سے مسجد کے مولوی صاحب نے اس کے کان میں اذان دی تھی، پتہ نہیں باپ اس کی پیدائش کے وقت کہاں سے مٹھائی لے کے آیا تھا. پر نہیں نہیں نہیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر اس نے آنکھ کھولی جب بغیر دوپٹے کے لباس ملا، ایسے اس نے ماحول میں آنکھ کھولی جب برقعے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا، ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولی جہاں میرے عزیزوں اللہ اکبر تہذیب اور تمدن کا بیڑا غرق کر دیا گیا. مرتے کیا نہ کرتے، جو میرے عزیزوں بڑوں نے کر کے دکھایا وہ ہم نے کر لیا. مجھے تو اس باپ کی غیرت پر غصہ افسوس ہو رہا ہے جس نے اپنی بیٹی کو بازار میں نکال کر اپنی غیرت کا جنازہ ہی نکال کے رکھ دیا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مختوم صاحب کیک بھی کاٹے گئے، اللہ اکبر، پیجی کیک بھی کاٹے گئے. جب میرے عزیزوں اتنا بڑا کیک لا کے رکھا گیا، اللہ اکبر، اس پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا. مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں، آلموٹ ہو، چاکلیٹ ہو، میرے عزیزوں کریم کیک ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لاؤ حضور کی ولادت پہ میں کھاؤں گا. لیکن مجھے رونا اس بات پر آیا، اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں پیر طریقت رہبر شریعت نے ہاتھ کے اندر چھری لے کر میم اے میم دال کو کاٹ کے رکھ دیا. اللہ اکبر، تجھے تو کیک کے ذائقے کے مزے آئے. میں نے حضرت علی کی قبر میں دیکھا، رونے کی آواز آئی. میں نے کہا علی کیا ہوا کہ اس بغیرت کو حضور کے نام پر چھری پھیرتے شرم کیوں نہ آئی؟ حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا. رحمت والے نبی نے قلم میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور کہا تھا علی ہماری طرف سے تحریر لکھ دے، ان سے پوچھ کے لکھ کے دکھا دے. حضرت علی نے بسم اللہ پڑھ کے لکھ دیا، یہ تحریر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے. مکے والے بلبلا اٹھے، کہنے لگے علی اگر یہ مان لیا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اس کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دے. آپ نے فرمایا علی میرے داماد ہو، میری فاطمہ کے شوہر ہو، میرے چچے کے لاڈلے بیٹے ہو، اے علی اس پر قلم پھیر کے اے علی محمد ابن عبداللہ لکھ دے. حضرت علی حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگے. آقا یہ آپ کا حکم ہے؟ جی علی میرا حکم ہے. قلم کاغذ پہ رکھ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا. کملی والے حکم سر آنکھوں پر، تو گردن کٹانے کو کہے گا کاٹ دوں گا. اگر تیرے نام پر میں نے قلم پھیر کے کاٹ دیا تو دنیا مجھے علی کیسے کہے گی؟ مرہم کی گردن کٹوا، نام نہ کٹوا. نبی کے نام پر اللہ اکبر، پتہ نہیں کس کے منہ میں، لفنگے کے منہ میں، کس کے منہ میں گیا ہوگا. اے لوگوں غیرت کا جنازہ ہی تم نے نکال کے رکھ دیا. کون سی غلامی کا تم نعرہ لگا رہے ہو؟ کتنی بلبلا انگیزی تھی ابھی. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. بتاؤ کیا کروں؟ میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پہ بھی کوئی پیسے نچھاور کرے، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پہ کوئی ویل کرے. کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا میرے بچے اس معاشرے میں نہیں رہتے؟ لیکن میرے عزیزوں سورت کی تو تذکرے آپ نے سن لیے، اللہ سنانے والے سننے والوں کا بھلا فرمائے. لیکن تھوڑی سی سیرت میرے سے سن کے چلے جاؤ. اللہ اکبر، آقا اللہ اکبر. آج کل میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے، وہ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، وہ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جب اس نے ماتھے پہ سیرا باندھا، اللہ اکبر، دولہا بننے سے پہلے مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھ کے آیا. آقا جب یہ دلہن بن کے آئی پورے 30 پاروں کی کتاب اس کے سر پہ آئی، لیکن اسے بھی قرآن کا حیا نہیں، اسے بھی قرآن کا حیا نہیں. بولتی ہے اللہ اکبر، ایسی گندوں کی گفتگو بولتی ہے کہ گلی کے جانور بھی اللہ اکبر دوڑ جاتے ہیں، پرندے بھی بھاگ جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا زیادہ بات نہ کرنا، میری اس بیٹی سے کہہ دو کیا تم میرے حوض کوثر پہ نہیں آنا چاہتی؟ کیا میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نہیں لینا چاہتی؟ یا رسول اللہ لینا چاہتی ہو؟ فرمایا پھر اللہ اکبر، تیرے پہ شوہر کا حق کتنا ہے؟ تیرے پہ شوہر کا کتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں، جو عورت نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتی، اس عورت کی نماز ہی قبول ہوتی ہے. فرمایا
یہ تو عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ خبردار خبردار، بازار میں مجھے جیسی مرضی کہہ کے چل، لیکن کر کے چل، گھر کے اندر مجھے نیچی کر کے آنا۔ اللہ اکبر، یہ تیری کھیل نہیں ہے، یہ تیری بیوی ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ اکبر، بھائی بلال صاحب اب روزانہ گاڑی دائیں بائیں گھماتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں جہیز لوڈ ہوتا نظر آتا ہے۔ میں ساتھ والوں کو کہتا ہوں دیکھو پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے کے اندر فروخت ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزو، یا نبی کی غلامی کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ دستک ہوئی، اندق الباب، کون دروازے پر؟ علی آپ کا داماد ہے، عقیل آپ کے چاچے کا بیٹا، دونوں بھائی کھڑے۔ کیا ہوا؟ کہ جی 4 مہینے ہو گئے نکاح کو، اب رخصتی کر دیجئے، ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا، میں نے بھی جہیز نہیں بنایا، آپ نے یوں نہیں فرمایا 4 دن کی مہلت دو۔ فاطمہ اٹھو، مسلح سے اٹھ کے آ گئی، فاطمہ امانت میرے پاس ہے، علی سے اپنی امانت لینے کے لیے آیا، چل اللہ کے سپرد۔ سیدہ نے دیکھا اللہ اکبر، کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا، چادر بھی میرے عزیزو اللہ اکبر پیوند والی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اس سے بہتر کوئی چادر ہے تو دے دے۔ ام سلمہ کہنے لگی ہے کوئی؟ فرمایا لا تو صحیح۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تیری میری امی چادر لے کے آئی، 16 پیوند کپڑے کے، 17 پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، چادر لائی حضور کے سامنے کھولی۔ فرمایا بیٹی اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا گوٹے کے جوڑے پہنے گی، ریشم کے پہنے گی، میں تجھے جنت کی چادر ابھی دلوا سکتا ہوں۔ میں یوں کر کے آسمان پہ دیکھوں گا، آسمان کے فرشتے جنت کے جوڑے لے کے آئیں گے، لیکن میری بیٹی جنت کی چادر پہنا تو دوں گا۔ حویلی بہادر شاہ کے اندر رہنے والی بیٹی کو کون سبق سکھائے گا؟ غریب کی بیٹی کو کون سبق سکھائے گا؟ جب نبی کی بیٹی پرانے کپڑوں میں جا سکتی ہے تو غریب کی بیٹی کو کپڑے کی ضرورت کیسی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جن نوازوں کا میرا معین ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنت کے سردار ہیں، کبھی آپ نے گہرائی میں جا کے سوچا عید کے دن بھی ان کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں تھے؟ چاہتا نانا جنت سے ریشم کے جوڑے منگوا کے دیتا، پر میں بیٹو اگر تمہیں نئے کپڑے پہنا دیے تو غریب کے گھر میں جب بچے روئیں گے انہیں صبر کون سکھائے گا؟